جی ایم سید کو مسلم لیگ سے کیوں نکالا گیا؟ تحریک پاکستان اور سندھ کی سیاست میں جی ایم سید کا اپنا ایک مقام ہے۔ جی ایم سید اپنے علاقے کے ایک پیر سید حیدر شاہ کاظمی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے 1922 میں سندھ کے پیروں اور سادات کی ایک انجمن قائم کی اور اپنے مریدوں کے ووٹوں سے 1937 میں سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1938 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، لیکن وہ مسلم لیگ کے اندر پاور پالیٹکس کرتے رہے۔ جب برطانوی حکومت نے سندھ میں ہروں کے خلاف آپریشن کیا اور ان پر بمباری کی تو سندھ کے وزیر اعلیٰ اللہ بخش نے احتجاج کیا، جس پر انہیں گورنر کے ذریعے برطرف کرا دیا گیا۔ اس وقت سندھ اسمبلی میں مسلم لیگ کی اکثریت تھی اور سندھ مسلم لیگ کے سربراہ ایوب کھوڑو تھے، لیکن گورنر نے سر غلام حسین ہدایت اللہ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ جی ایم سید نے قائد اعظم کی مرضی کے خلاف سر غلام حسین ہدایت اللہ اور ایوب کھوڑو کو اپنا تعاون فراہم کیا اور ہندو انڈیپینڈنٹ پارٹی کے ساتھ مل کر نئی حکومت بنا لی، جس نے ہروں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ 8 نومبر 1942 کو دہلی میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں شیخ عبد المجید سندھی نے سر غلام حسین ہدایت اللہ اور ان کے ساتھیوں پر سخت تنقید کی۔ اس تنقید کے بعد جی ایم سید نے 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ یہ قرارداد منظور ہو گئی اور جی ایم سید سندھ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کانگریس سے تعاون پر زور دینا شروع کر دیا۔ قائد اعظم کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے۔ 3 جنوری 1946 کو جی ایم سید کو مسلم لیگ سے خارج کر دیا گیا۔ یہ جی ایم سید کے سیاسی زوال کا آغاز تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جی ایم سید نے نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے وفاق کی سیاست کی، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ 1970 کے عام انتخابات میں انہوں نے دادو سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بری طرح ہار گئے۔ انہوں نے 1972 میں جی ایس ان قومی محاذ بنایا اور پھر جی ایم سید کی جماعت ان کی زندگی میں ہی ٹوٹ گئی اور کئی دھڑوں میں بٹ گئی۔ سائیں جی ایم سید کی سیاست کا آغاز ان کے آبائی گاؤں سن سے ہوتا ہوا، لیکن بعد ازاں انہوں نے تقسیم ہند سے پہلے اور اس کے فوراً بعد کراچی کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کراچی میں 1933 میں بابا کراچی جمشید نصر وانجی کی خواہش پر موجودہ نشتر پارک کے علاقے میں حیدر منزل تعمیر کروائی۔ حیدر منزل 1974 سے پہلے اور بعد سندھ میں مختلف تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ ان تحریکوں میں سندھ کی بمبئی سے علیحدگی، کراچی کی مرکز سے واپسی اور 1 یونٹ کے خاتمے کی تحریک نمایاں ہے۔ حیدر منزل وہ مقام ہے جہاں 1934 میں سندھ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پارٹی کے صدر بلاول بھٹو زرداری کے پڑنانا سر شاہ نواز بھٹو تھے۔ 1941 میں جب جی ایم سید اور اللہ بخش سومرو کے درمیان سیاسی اختلافات پیدا ہوئے تو اس کے حل کے لیے مولانا ابو الکلام آزاد نے حیدر منزل کا دورہ کیا اور سید کو اللہ بخش سومرو کی حمایت پر قائل کر لیا، جس کے نتیجے میں اللہ بخش سومرو دوسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ جی ایم سید 1940 میں جب مسلم لیگ سندھ کے صدر بنے تو محمد علی جناح ان سے ملاقات کے لیے حیدر منزل آئے۔ عوامی لیگ کے سربراہ اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے بھی 1969 میں حیدر منزل کا دورہ کیا۔ حیدر منزل میں جو بڑے بڑے سیاسی اکابرین جی ایم سید سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ان میں خان عبد الغفار خان یعنی باچا خان، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، حیدر بخش چتوئی، سندھ اسمبلی کے پہلے اسپیکر میرا محمد شاہ، سر شاہ نواز بھٹو، شاہ مردان شاہ پیر بگارا، بیگم نسیم ولی خان، سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی اور دیگر شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔